آج کل سوشل میڈیا پہ ایک صاحب بہت ہی قابل ذکر ہے اور لوگ ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، گویا ایک مسلک سے ان کا تعلق ہے مگر پاکستان میں نہیں ہوتے. لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑا منطقی حوالہ دے کر اور بڑے انداز سے طائل کرتے ہیں لوگوں کو. حسن اللہ یاری صاحب کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ کوئی قابل آدمی ہے؟ دیکھیں، حسن اللہ یاری صاحب کی میں نے زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، چند ایک میں نے کلپس دیکھے ہیں، لیکن جو چند علماء سے جو ہے نا وہ پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو ان کو خود شیعہ کمیونٹی اون نہیں کرتی ہے کہ جی وہ ان کا نمائندہ ہے. جب وہ کسی جماعت یا مسلک کا نمائندہ نہیں ہے تو ہم اس کو کسی مسلک کے نمائندے کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. بنیادی طور پر وہ مقدسات اہل سنت کی کھلے عام توہین کرتا ہے، صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہے، صحابہ کرام کو گالم گلوچ کرتا ہے. تو ایسا آدمی ظاہر ہے شیعہ جو مراجع ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ جناب مقدسات اہل سنت کو گالی دینا حرام ہے، تو یہ حرام کام کا ارتکاب کرنے والا آدمی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے. بعض چیزیں ان کی ایسی سامنے آئی ہیں کہ جب وہ کسی بندے تگڑے بندے کے آگے پھنستا ہے تو اس کی کسی ایک بات کی ایشو بنا، میں سے بات نہیں کرتا، میں سے بات نہیں کرتا. کبھی ایشو بنا لیتا ہے کہ جی اس نے فلاں امام کے خلاف سخت بات کر دی ہے، کبھی میں ایسے وہ عوام کے جذبات سے وہ کہتا ہے میں موسیٰ کاظم کے ساتھ بارے میں سخت لفظ استعمال کرنے والے کے بعد میں ایسے بات نہیں کرتا. نہیں، حالانکہ وہی بندہ اسی حنیف صاحب، حنیف ظاہر ان کا نام حنیف قریشی ہے جی. ان کا میں نے کلپ دیکھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب کال کاٹ دیتے ہیں. بہرحال آپ نے کچھ کالز دیکھے ہوں گے، اگر وہ مجھ میں خرابی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور انشاءاللہ، لیکن آپ کے لیے ہم ہر طرح سے پروٹوکول دیں گے. اور اب آپ کے لیے کسی طرح سے علامہ قریشی صاحب کسی طرح سے بھی انشاءاللہ یہاں اس پروگرام میں نہ آنے کا کوئی وجہ نہیں ہے، سوائے اس لیے کہ، اور مجھے پتہ ہے کہ اصلی وجہ کیا ہے. اصلی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ دفاع نہیں کر سکتے اپنے مذہب کا، اصلی وجہ یہ ہے. لیکن وہ اصلی وجہ تو آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس جو ادلہ ہیں اس کا رد نہیں ہے. حقیقت یہ ہے اس کا رد نہیں ہے، اسی لیے آپ لوگ نہیں آتے. لیکن اگر یہی آپ کی بہانہ یہی تھا آپ کا قریشی صاحب کہ میں اس لیے اللہ یاری کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا کہ وہ کیا ہے، وہ بال کاٹ دیتے ہیں، کسی کو بات کرنے نہیں دیتے. تو آپ کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ انشاءاللہ ہر جو بھی شرط ہے آپ کا کہ آپ کو مثلا اتنے منٹ بعد کرنے دیا جائے اور کوئی قطع نہ کرے آپ کی بات کو، کوئی بیچ میں نہ بولے، میرے سر آنکھوں پر اس سے زیادہ آپ بات کریں، جو بھی آپ کے پروٹوکول ہیں، جو آپ کی شرائط، وہ بات. جہاں تک یہ بات کہ اللہ یاری کو شیعہ اون نہیں کرتے، تو دنیا میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے جس کو سب شیعہ اون کریں. آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے میرے بھائی، میرے عزیز علامہ مفتی صاحب، دنیا میں کوئی ایسا شیعہ عالم نہیں ہے کہ سب شیعہ اس کی سپورٹ کریں، سب شیعہ کو اس کو مانیں. جو بھی دنیا میں جتنا بھی بڑا لیڈر ہے، مثلا خامنئی صاحب، بہت سارے شیعہ اس کو گالی دیتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے جتنے میں نے خامنئی کی گالی حوزے میں سنے، یعنی چاہے نجف اشرف میں ہو، چاہے قوم مقدسہ میں ہو، اور اس پہ اعتراضات سنے، وہ میں نے باہر کی دنیا میں نہیں سنے. ایسی بات نہیں ہے. حالانکہ وہاں پر بہت سخت شدید پابندی ہوتی ہے، کوئی خامنئی کے خلاف بات کرے وہ جیل چلا جاتا ہے، اس کو پھانسی بھی ہو سکتا ہے، وہ قتل بھی ہو سکتا ہے. اس کے باوجود لوگ چپکے پر بڑے بڑے علماء، سینئر علماء، بڑے ان کے مخالف ہیں. یا اسی طرح سیستانی صاحب ہیں، یا اسی طرح ناصر مکارم شیرازی صاحب ہیں. یہ جو مشہور علماء، اس طرح نہیں، ایک عالم بھی نہیں اس طرح کہ سب لوگ اس کو مان لیں، ٹھیک ہے نا، اور سب لوگ اس کی سپورٹ کریں. تو شیعہ مذہب میں جو علماء ہیں، کچھ لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں. یہ حقیر یہاں پر جو ہے، میرے جو بہت سارے شیعہ علماء میرے سپورٹر ہیں، لیکن کیونکہ میرے اسٹانس ایسے ہیں کہ وہ بہت حساس ہوتے ہیں، کیونکہ میں حکومت ایران کو نہیں مانتا، خامنئی، خمینی اور مرجعیت کو نہیں مانتا، تو یہ اگر کوئی عالم یہ کھلا کر کے میری حمایت کر دے تو اس کے لیے سوسائٹی میں بڑے اس کے ریاکشنز سخت ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ کھل کر کے آگے نہیں آتے. وَإِلَّا میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ علماء کی اور شیعہ مولویوں کی ایک بہت بڑی تعداد میرے ساتھ ہیں، میرے سپورٹ کرتے ہیں، چاہے ولایت فقیہ کے مسئلے پر ہو، چاہے مرجعیت کے مسئلے پر ہو، چاہے تقلید کے مسئلے پر ہو، چاہے انقلاب ایران کے مسئلے پر ہو. یہ میں آپ بالکل، یہ بات حقیقت ہے، اس طرح نہیں کہ سب میرے مخالف ہیں، بہت بڑی تعداد میرے ساتھ ہے. لیکن وجہ یہی ہے کہ حکومت کسی اور کے ہاتھ میں، اور حکومت ایران حکومت پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ اپنے مخالفین کو برداشت کر لیتا ہے. مثلا آپ پاکستان میں اگر فوج کے خلاف تنقید کر بھی لیں، کچھ حد تک آپ کو برداشت ہوتی ہے،
پرائم منسٹر کے خلاف بات کریں تو آپ کو وہ جیل نہیں ڈال دیں گے، لیکن ایران میں اس طرح نہیں ہے. ایران میں بہت شدید گرفت ہے حکومت کی، آپ کھلا کر کے حکومت کی مخالفت نہیں کر سکتے. تو یہ کہنا کہ شیعہ میری سپورٹ نہیں کرتے، یہ بات آپ کی غلط ہے. بہت زیادہ تعداد میں شیعہ میرے ساتھ ہے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے منتظر ہیں. آپ یہ فرض بھی کریں کہ شیعہ میرے ساتھ نہیں دیتے نا، کوئی بات نہیں. کس نے کہا کہ آپ صرف اسی شخص کے ساتھ بات کریں کہ اگر شیعہ سب اس پہ متفق ہوں تو آپ اس سے بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے. یہ کوئی نہ عقل کے لیے منطق کے لیے کوئی شرط ہے، کوئی منطقی بات نہیں. آپ ایک عالم ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا موقف یہی ہے کہ آپ کا مذہب کہ ایسے عقائد ہیں، آپ ایسے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے ان کا دفاع نہیں کر سکتے. اصل وجہ یہی ہے آپ کے نہ آنے کی. آپ آئی جائیے انشاءاللہ ہماری بات کو، یہ چیلنج ہے ہمارا، یہ دعوت ہے ہمارا. اور جماعت جن کو آپ لوگ اہل سنت بولتے ہیں، ان کا توقع بھی آپ سے یہی ہے کہ آپ آ کر اس فقیر حقیر کے اس پوزیشن کو آپ باطل ثابت کریں. تو انشاءاللہ ہم آپ کے منتظر ہیں.